نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا صدق الله العظيم. جلسے کے اس مبارک محفل میں اسٹیج پر تشریف فرمایا اساتذہ کرام اور مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس محفل میں کچھ کہنے کا موقع دیا. حضرات، اس موقع پر میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر کی شجاعت و بہادری اور مسلمانوں کی پستی کا سبب اور جہاد کے کچھ جھلکے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے. دوستوں، اسلام ایک دینی فطرت ہے. اس کا مقصد انسانی زندگی کو سنوارنا ہے. نہ تو یہ کہتا ہے کہ تشدد کو نظریہ زندگی بنا لیا جائے، اور نہ تو یہ کہتا ہے کہ عدم تشدد سے بچتے رہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر مفید ہوتی ہے. خاکساری درگزری ایک ایسا وصف ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اسی طرح شجاعت و بہادری ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو شہید بنا دیتی ہے، غازی کے اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں بزدلی کا گزر تک نہیں ہوتا. میرے دوستوں، یہی وہ شجاعت و بہادری تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے کھڑا کر دیا. یہی وہ شجاعت و بہادری تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے توڑنے پر مجبور کرا دیا. یہی وہ شجاعت و بہادری تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سنگلاخ زمین پر اعلان حق کرایا. اسی وجہ سے میرے دوستوں، صحابہ کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کی شجاعت و بہادری کو دیکھو. حضرت عمر فاروق کی بہادری و شجاعت کو دیکھو. کیا حضرت عمر فاروق کی شجاعت و بہادری اتنی تھی، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے مکہ کی سرزمین پر اعلانیہ کلمے کی دعوت ہونے لگی. حضرت عمر اتنے بہادر تھے، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے مکہ کے کعبے کے دروازے کھل گئے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے کیا کہنے، قاضی کہتا ہے ابو بکر پہلا وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر و بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ. آپ مصرع سمجھو یا نہ سمجھو، وہ بڑا سمجھنے والا ہے. وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر وہ بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ. کون؟ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. خدا کا تھا ایک فرمان جیسا. خدا اس میں راضی ہوا خدا پر، کہے خود سے آمین اس کی دعا پر. وہی کا نیت نے لکھا ہے مخاطب، اسی کے لیے بڑے سب مراتب. جھکاتے تھے نظریں عمر اس کے آگے، کھڑے ہو کے شام اور سعادت کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، تو کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. میرے دوستوں، قرآن جس طرح ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسی طرح قرآن ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو شجاعت و بہادری کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں، اسی طرح ہم دار فانی کی طرف تھوڑا سا نظر دوڑائیں گے تو دیکھا جائے کہ ملک کے گوشے میں فسادات کے بغورے ناچ رہے ہیں اور مسلمانوں کی پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے آج کے زمان سے کہتا ہوں، تپس سورج سے لو آسمان سے بجلیاں چھینو. کفر کے آشیانوں پہ بجلی برسانے کا وقت آیا. بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، یہ پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اب اسباجی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. جوانان وطن اٹھو، کفن بردوش ہو جاؤ. جہاد فی سبیل اللہ میں جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی رہو گے. وہ کرنا پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اس لیے آج کی زبان سے کہتا ہوں، اٹھ شہر مجاہد دوش میں تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی درخت کی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام بنے یا شوق شہادت
پیدا کر اور دل سے کہہ کر گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آنکھوں نے شعلوں کی نگاہیں پہنی ہیں، یہ جالوں کو فصیادوں کے سب سر نگلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اتنا اچھلنے والے ہیں۔ کہہ دو ان ظالموں کو کہ مسلمان گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جانے والے نہیں ہیں، مسلمان وہ سمندر کی وہ لہریں ہیں جنہیں روکا نہیں جا سکتا، مسلمان وہ تناور درخت ہیں جنہیں طوفان اکھیڑ نہیں سکتے۔ اسی لیے آج مسلمانوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو ہم سے روز الجھتا ہے، ابھی تو کربلا کا میدان باقی ہے۔ اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میرے قوم کے غیر نوجوانوں، اپنے اندر شجاعت و بہادری کو پیدا کرو۔ کیسی شجاعت و بہادری؟ جس طرح دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت و بہادری کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت، ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، ابو بکر صدیق کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، حضرت عمر فاروق کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، عثمان غنی کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، حضرت علی کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، علماء دیوبند کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، محمد بن قاسم کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، محمد بن فاتح کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، صلاح الدین ایوبی کی طرح ہمارے اندر شجاعت و بہادری ہو، کرناٹک کے شیر محسور حضرت ٹیپو سلطان کی طرح انہوں نے شیر کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اگر ہماری اسلام میں اپنے بچوں کی، اپنی بیوی بچوں کی عزت و آبرو کی بچانے کے لیے اگر ہمیں شہید ہونا پڑے، شہید ہو جاؤ۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک شعر کے ذریعے سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ نہ نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے، نہ نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے، اس پرفتن دور میں ایک غازی کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔